بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین ڈاکٹر ابرار حسین کو اپنے آئیڈیل سٹی لیونگ کے اویکننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی میں ایک ماہر اور بہت فیمس پریکٹیشنر رہے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ مختلف کالجز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں مثلاً اسٹیٹ لائف ہے اور اسٹیٹ بینک ہے، اس کے کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی ان کی خدمات ہیں۔ تو آج کل یہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہے، تو ہم ان سے ان کی جو اسپیشلٹی ہے اور ایکسپرٹیز ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی جو ہے وہ انسان کی فزیالوجی میں کس طرح سے وہ ہیلپ کرتی ہے یا اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر ابرار حسین صاحب۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا ایک کامن سوال ہے، اور جو لوگوں میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کے لیے کہ ہومیوپیتھی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اوپر مختصر سا میں ذرا بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہیلتھ کا میٹر ہے اور یہ سب کی لائف میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں فکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ بعض بھی لوگ دیکھیں جنہیں بتایا ہومیوپیتھی کا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی کا لفظی مطلب جو ہے ہومیو بالمثل، ملتا جلتا، اور ایلوپیتھی مطلب ایلو کا لفظی مطلب اگر دیکھیں تو بالضد، بالکل ڈیفرنٹ چیز، اور ہومیو سیملر، مشابہ یا ہم شکل یا بالمثل، تو یہ اس کے لفظی مطلب ہے۔ اب اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ تو کیونکہ ہومیوپیتھی میں جو ہر دوا ہوتی ہے اس کی تاثیر کو صحت مند افراد کے اوپر بھی آزمایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، اور جو ہے پھر ایک علیحدہ سے تھیوری ہے کہ آیا اس سے ملتی جلتی تبدیلیوں والی دوا دی جائے تو اس کو شفا یاب کرے گی، یا بالکل مختلف نوعیت کی جو دوا ہے وہ شفا یاب کرے گی۔ ہومیوپیتھی نظریے کے مطابق ایک دوا حالت صحت میں جس قسم کی چینج یا تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، قدرتی طور پر اگر وہی تبدیل شدہ حالت ایک مریض لے کر آتا ہے تو اس کو وہ ہم شکل دوا دی جاتی ہے جو اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے۔ تو وہ جو آلٹر سٹیٹ ہے اس کو ریسٹور کر کے سٹیٹ آف ہیلتھ میں لے آتی ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے ہومیوپیتھی کا۔ تو جو یہ علاج بالمثل بھی اسے کہتے ہیں، ہم شکل سے ملتی جلتی بات سے علاج کرنا۔ اب مائنڈ کو دیکھ لیں، اگر ایک بندے کو ایک سمجھ بات کی نہ آ رہی ہو تو اس کو ایک مثال اگر دے دیں تو اس کو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مثال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مثل ہوتی ہے، مثال میں ایک مثل ہوتی ہے، اس کے بعد اصل چیز کے عام شکل کوئی چیز، تو جب وہ اس کو بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کو مائنڈ کو جب ڈگری آف کلیئرٹی کے ساتھ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو وہ مائنڈ اس کا ہائیلی سسپٹیبل ہوتا ہے سیملر سے۔ یعنی ایک ہی بات اگر آپ کوئی اس کا دوست اس کو سمجھائے اور وہی بات سیم بات ایک مخالف ذہن کا بندہ اس کو وہ بات سمجھائے تو یہ اس کے لیے ثبوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ یہ بات ہے کہ جو ہم خیال شخص ہے اس کی بات ہم جلدی تسلیم کر لیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیملر سے کے ایفیکٹ سے ہائیلی سسپٹیبل ہوتا ہے۔ سسپٹیبل مینس کہ اس کے لیے اس کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس کو سسپٹیبلٹی کہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ یہ سیملر سے سسپٹیبل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا میں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے، حوالہ میں انشاءاللہ بعد میں کسی وقت تلاش کر کے، لیکن ترجمے سے پڑھا ہے اور وہ ایگزیکٹ آیت یاد نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ جو ایک بات کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر
یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے وہ فرشتہ ہی بھیج دیتا. تو اب اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. کیونکہ اس دنیا میں انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسان کا ہم شکل بالمثل اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تو یہ بالمثل سے علاج کرنا یا بالمثل سے کے ایفیکٹ کو انسان تسلیم کرتا ہے، اور بالضد کے یا مختلف چیز جو نوعیت کی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ رد عمل سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو اس کا بانی تھا جرمن میں ڈاکٹر ہانیمن، اس نے وباؤں میں دیکھا کہ دو اگر ہم شکل جو علامتوں والی بیماریاں ہیں وہ اگر آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور دو بالکل متضاد نوعیت کی اگر بیماریاں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. پہلا تو پرنسپل یہ کہ جو زیادہ طاقتور ہوگی وہ کمزور علامتوں والی بیماری کو دبا دے گی، اور دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جو ہم شکل علامتوں والی بیماری ہوگی وہ اپنے ہم شکل بیماری کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے. اور اگر وہ بالکل مختلف نوعیت کی بیماری ہے تو جو کمزور بیماری ہے اس کو وہ دبا دے گی. جیسے ہی طاقتور کا اثر ختم ہوگا وہ جو کمزور ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ اپنا ایکشن شروع کر دے گی. تو یہ لا آف سیملر اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح ہومیوپیتھی ادویات کی آزمائش کیونکہ صحت مند افراد کے اوپر ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں نا کہ لقمان کے سامنے جڑی بوٹیاں بولتی تھیں، تو یہ ہومیوپیتھی نے وہ فارمولا تلاش کر لیا، وہ ایک طریقہ ایجاد کر لیا. ہم دنیا کی کسی بھی جڑی بوٹی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی کیمیکل سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. جو جس قسم کی وہ تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے اسی قسم کی تبدیل شدہ حالت کو وہی دوا حالت صحت کی طرف لوٹا سکتی ہے. یہ ہے علاج بالمثل. اور